بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کی 22ویں شب میں ہمارے ہاں قرآن پاک کا 26واں پارہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ آج جو صورتیں 26ویں پارے میں اول سے لے کر آخر تک تلاوت کی گئی ہیں، ان کی تعداد 6 ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف 4 رکوع پر مشتمل ہے، اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر منسوب سورہ مبارکہ، جس کا اسم گرامی سورہ محمد اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی 4 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام مبارک بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ایک اور معرکۃ الآراء سورہ مبارکہ، جو بڑی مشہور، معروف، فضائل اور مناقب کے اعتبار سے جو بے مثل سورہ مبارکہ ہے، سورہ فتح، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس میں بھی سرکار کا ذاتی نام استعمال ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ مبارکہ بھی 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح ان تینوں سورتوں کے 12 رکوعوں کی تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورۃ الحجرات 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جہاں سے قرآن پاک کی 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے، یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اسم گرامی سورہ قاف، اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور سورہ مبارکہ جو صوفیہ کے ہاں وظائف میں بہت ہی استعمال پڑھی جاتی ہے، اس کا اسم گرامی سورہ ذاریات۔ ویسے تو یہ سورہ مبارکہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کا یہ حصہ جو 26ویں پارے کے آخر میں ہے، قریب 1.5 رکوع پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت کی گئی۔ اس طرح کل ملا کر یہ 6 صورتوں میں جو ہمارے ہاں رکوع ہوئے ہیں، یہ 18 رکوعوں سے کچھ زائد منزل جو ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بڑے معلوماتی سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج بھی بہت اچھا سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے خلا لے لیتی، اگر اسی آدمی سے پھر سے شادی کرنا چاہے تو کیا اسے حلالہ کرنا پڑے گا؟ یہ خلا جو ہے نا، اس کی تعریف یہ ہے کہ ازالۃ النکاح ببدل المال، مال کے بدلے میں نکاح کو زائل کر دینے کا نام خلا ہے۔ طلاق کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی تعریف یہ ہے کہ نکاح سے عورت مرد کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ تو یہ اس کی طلاق کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں دینے کے اعتبار سے۔ ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن، ایک کو کہتے ہیں طلاق حسن۔
ایک کو کہتے ہیں طلاق بدعی. طلاق حسن یہ ہوتی ہے کہ ایک طلاق دے کے بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، بس اس کے بعد اس نے طلاق اس کو دی نہیں. ایک طلاق دے دی تو طلاق تو واقع ہوگی. عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے باہر جا چکی ہے، آزاد ہے. کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے اس کی مرضی، دوبارہ اسی خامد سے کرنا چاہے بغیر حلالے کے کر سکتے. دوسری ہے طلاق حسن. طلاق حسن اس کو کہتے ہیں کہ اچھا طلاق حسن کی کچھ اور شرائط بھی ہیں ساتھ ساتھ کہ میں ذرا اجمالی طور پر بیان کر گیا کہ اس طہر کے اندر طلاق دے جس میں اس نے عورت کے ساتھ مقاربت نہ کی، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اب یہ طلاق حسن یہ ہے کہ اس نے اس طہر کے اندر اس کو طلاق دی ہے جس میں اس عورت کے ساتھ اس نے مقاربت نہیں کی. پھر اس کا ایک ایام مخصوصہ گزرے ہے، دوسرا طہر آیا، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرا طہر آیا، اس میں طلاق دے دی. اسی طرح اس کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر وہ اس کے دوران رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جب تک کہ تیسری طلاق نہیں دیتا. اگر تینوں گزر گئے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی. دوسری ہے طلاق بدعی. یہ بدعت ہے طلاق دینا، کیا کہ ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں دے دی، ایک لفظ سے دیتا ہے یا تین لفظ الگ الگ بول کے دیتا ہے. یہ طلاق شریعت کی بہت ناپسندیدہ ہے. بعض صورتوں کے اندر بندہ اس میں دینے والا گنہگار ہوتا ہے. اب خلا یہ ہوتا ہے کہ خلا اس کا نام نہیں ہوتا کہ کوئی ادھر قاضی صاحب بیٹھ کے خلا دے دیتے ہیں، یہ سنٹر نہ کھلا ہوا ہے وہ خلا دیتے ہیں. یہ مولوی صاحب یہ تھوڑے سے پیسے لے کے وہ عورت کو فارغ کر، کوئی عورت جاتی ہے جی میرا مرد مجھے تنگ کرتا ہے یا پرابلم ہے، کوئی ڈریس اور دے دیتی ہے، بات اور کرتی ہے. قاضی صاحب جو مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے طلاق لکھ دیے، جاؤ یہ خلا ہو گیا. اس کا خلا نہیں ہوتا ہے. خلا کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَعْذِمُوا، آگے فرمایا قرآن پاک میں وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. کہ مرد کھولے ہی نہ تو کیسے کھول سکتا ہے؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، حدیث میں فرمایا طلاق دینا اس کا حق ہے جس نے اس سے نکاح کیا ہے، جس نے اس کی پنڈلی پکڑی ہے. محاورہ عرب میں استعمال ہوتا ہے. اب دوسرا بندہ طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ بیوی کسی کی طلاق میں اور دیتا پھرتا ہے. یہ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرتی ہے کہ کوئی وجوہات ہے، میں عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی، میری جان چھڑا دیں آپ. مرد اور قاضی صاحب یا جو مفتی صاحب ہے جو افاظ بھی ہے وہ اس کو بلاتا ہے خامد، اس کو تجھ میں فلاں فلاں اعتراض ہے، یہ ہے اب تو اس کی طبیعت نہیں ملتی، اس کی جان چھوڑو. وہ مرد کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رہنا چاہتی تو میں ایک بندے کو کیسے باندھ کے رکھ سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا حق مہر میں نے اس کو دیا ہے، اتنا واپس دلوا دیں. یا یہ کہتا ہے میرے شادی پہ اتنا خرچہ ہوا ہے وہ میرا واپس دلوا دے. تو وہ قاضی صاحب یا مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی کتنا خرچہ ہے؟ اتنا ہے جی. اور سے کہتے ہیں اس کا مال واپس کرو، اس کا حق مہر جو دیا تھا واپس لوٹاؤ، یا فلاں چیز کا مطالبہ کرتا پورا کرو. اچھا اب وہ اس کا مطالبہ پورا کرتی ہے. مرد صاحب جو ہیں خامد صاحب وہ طلاق لکھ دیتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے خلا. اگر لکھنے میں وہ اس بات کا باقاعدہ طور پہ وضاحت کرتا ہے کہ میں اس کو ایک طلاق بائن دیتا ہوں، تو پھر تو طلاق مغلظہ اس پہ نہیں پڑی ہے. اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے ساتھ بغیر حلالے کے نکاح کر سکتی ہے. اگر اس کو طلاق مغلظہ کسی لفظ سے پڑ چکی ہو یا لفظ سے 3 طلاق بول چکا ہو یا لکھ دیا ہو، جیسے عام طور پہ بندے جاتے ہیں وہ یوں پکڑ کے لکھ دیتے ہیں، اسٹام فروئی صاحب جن کا شعبہ ہی نہیں طلاق لکھنا، وہ طلاقیں لکھتے رہتے ہیں. تو پھر جب طلاق مغلظہ ہو جائے گی پھر بغیر حلالے کے وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. یہ اس کی تفصیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ
وضو کے اندر ایک ہی چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ایک جائز عمل ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ منہ کے لیے الگ پانی لے، ناک کے لیے الگ پانی لے۔ کلی کرنے کے لیے 3 چلو کرتا ہے نا، الگ الگ کلی لیتا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ لیتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی چلو سے سب کچھ کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک جائز عمل ہے، اس پر بھی شریعت نے گرفت نہیں کی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل جو ہے نا دونوں سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہر انسان کی روح قبض کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، تو کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں کتنے بندے، سینکڑوں نہیں ہزاروں بندے مر جاتے ہیں، تو سب کی روح کیسے قبض کر جاتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے پھر۔ یہ اسرائیل علیہ السلام تو ایسا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اتنے لوگوں کی روح کیسے قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار، جو بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، دسترخوان کے اندر مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے، ایک پلیٹ میں مختلف کھانے رکھے ہیں، تو بیٹھنے والے کھانے والے بندے کو پلیٹ سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اٹھانے میں کیا پریشانی ہوتی؟ فرمایا کوئی نہیں۔ تو کہتے سرکار پوری کائنات میرے سامنے تو مثل پلیٹ ہی پڑی، تھالی میں پڑی، جہاں سے چاہوں اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ اسرائیل کا حال ہے، تو جن کے صدقے سے ان کو یہ طاقت ملی، ان کا حال بھی پھر بڑا فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آپ کوئی سوال مزید کرنا چاہیں۔ مجھے سنی اور شیعہ پہ الگ کیا ہے اور اسلام کیوں الگ ہوا؟ ماشاء اللہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں سنی اور شیعہ، میں سمجھا کہ جب قیامت آئے گی تو خانہ کعبہ ریسٹور ہے، خانہ کعبہ جو ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا قیامت میں۔ تو پہلے تو یہ نا ہر چیز ہی اس کا حصہ جو ظاہری طور پہ یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ایک چیز ہے کہ کعبہ جو ہے نا بیت اللہ شریف، یہ دیواروں کا نام نہیں ہے، یہ دیواروں کو نہیں کہا جاتا بیت اللہ شریف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا مرکز ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی صورت میں یہ دیواریں غائب کر دی جائیں نہ ہوں، تو پھر کوئی دیواریں اٹھا کے ادھر رکھ دی جائیں تو ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اسی طرف جہاں پہ یہ جگہ رکھی ہے۔ یہ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگا۔ یہ جو دیواریں ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، یہ سب ایک موقع پر فنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ آئے گا۔ اور کچھ سوال؟ حضرت یہ جو سوال ہوا ہے کہ قاضی صاحب اگر وہ خط لکھتے ہیں تو وہ بندہ جواب نہیں دے رہا یا اسے ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پھر وہ عورت کیا کرے؟ وہ ملتا نہیں ہے تو اس کو تلاش کریں۔ تلاش کام کیا، کبھی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں بھی بندہ جا سکتا ہے، تو جان بوجھ کر نہ جواب دیں تو ایسی صورت کے اندر جان بوجھ کر جواب نہیں دیتا ہے تو قاضی پہلے تو بھرپور کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں، پھر جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا، بندہ جان بوجھ کے کوئی شرارت کرتا ہے اور اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے، تو پھر فسخ نکاح کی ایک صورت ہوتی ہے، پھر نکاح فسخ کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی فقہ حنفی میں تو گنجائش نہیں ہے، دوسری فقہ کا سہارا لے کے پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت نازک سے مسائل ہیں، آج کل تو 2 منٹ میں وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، عورت آگے جا کے شادی کر لیتی ہے، کمال کی بات ہے۔ یہ نکاح ہوتا ہے، یہ طلاق ہوتی ہے، یہ تماشا ہوتا ہے۔ یہ ان مفتیوں کو بھی کچھ ہوش کرنی چاہیے جنہوں نے یہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک عورت ہے کسی کے نکاح میں ہے، اس کو کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کسی اور کی جگہ کا ایڈریس دے کے خط لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اس عورت پر، کیونکہ تھوڑی دیر میں عورت کا مزاج بدلتا ہے،
ایک 2-6 مہینے کے بعد وہ خلا لے کے پھر تو وہ اپنے آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے، مرد سر پہ نہیں ہوتا، جب پریشانی آتی ہے پھر کہتی میں نے یہ کیا کیا. پہلے اس کو غصہ ہوتا ہے، غصے میں وہ کر بیٹھتی ہے، بعد میں وہ الٹے سیدھے کاموں پہ لگ جاتی ہے. یہ ایک دروازہ کھلا ہے برائی کا، اس کو جہاں تک ممکن ہو کے روکنا چاہیے. پر صحیح اس میدان میں مفتیوں کو فقہ حنفی کے نظریے پر عمل پیرا ہونا چاہیے. دعا مانگی جی. اگر عورت حلالے کی نیت ہم نکاح کرنی ہے کیا یہ جائز ہے کہ وہ حلالے کی نیت کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا فعل کیا ہو، طلاق بھی لے لی ہو، اس کے بعد وہ پہلے مرد سے نکاح کرے گی تو ہو جائے گا. اگرچہ یہ کام نہیں صحیح ہوا ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ہو چکا، اب وہ پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یہ حلالہ ہو گیا ہے اگرچہ صحیح نہیں ہوا. مزید کوئی وضاحت ہو حکم کی؟ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد.